بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل سیگمنٹ میں جہاں میرا درس قرآن اور مختصر لفظی ترجمہ ساتھ تفسیر کا سیگمنٹ چل رہا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے 6 بجے سے پہلے اپنا لائیو سیگمنٹ حدیث کے حوالے سے جوامع الکلم جو ایک کتاب ہے 40 احادیث پر مشتمل، اس کی چند یعنی کہ جو احادیث ہیں مختصر اور چھوٹی احادیث ہیں، ان کے ترجمہ اور ان کی تشریح آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جو لائیو سن رہی ہیں، جو سن رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ویڈیو شیئر ہو جائے گی اور اس کو آگے شیئر کریں۔ مختصر نشست ہوگی 10-12 منٹ پر مشتمل، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس میں۔ احادیث ترجمے کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا مفہوم ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے اور سکھانا ہے اور اس کے مرحلے پر عمل بھی کرنا ہے۔ صرف سیکھنا نہیں ہے، سیکھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت سے ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا کیا مقصد ہے، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، کیا تشریح ہے؟ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا وہی اجر پاتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا حاصل وہی ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا اور اس کا نیک کام بھی ہو جائے گا، دنیا والے بھی اس کی عزت کریں گے اور اللہ کے ہاں بھی وہ مقبول ہو جائے گا۔ اگر ایک انسان کوئی نیک کام کرتا ہے کہ اس کی لوگ واہ واہ کریں، دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے کہ بڑا متقی انسان ہے، بڑا نیکوکار بندہ ہے، نیک کام کرتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، روزے صلات کا پابند انسان ہے، ریاکاری کا اس میں جذبہ آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، کتنا بڑا علامہ ہے، کتنا بڑا متقی شخص ہے۔ اس کی نیت کیا تھی؟ لوگوں کی رضا، تو اس کو وہ تو حاصل ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے اجر سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام، چاہے دنیاوی ہو دینی ہو، آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، وہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ اب ایک ہاؤس وائف ہیں، وہ کام کاج کرتی ہیں، اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ذمہ داری، رسپانسبلٹی اس کی ذمہ ڈالی ہے، شوہر کا خیال رکھنا، حقوق کا خیال رکھنا، گھر کے کام کاج سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ اگر وہ اس نیت سے کرتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں، یہ اللہ نے مجھے اس کا پابند بنایا ہے، میں نے اپنے شوہر کی خدمت کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے، بچوں کی دیکھ بھال کروں گی تو یہ حکم شرعی، ان کی تربیت کروں گی، اس لیے میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوں، میں کوکنگ کر رہی ہوں، میں برتن دھو رہی ہوں، میں کپڑے دھو رہی ہوں، میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں یا میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کی نیت کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کو اس نیت کے ڈیپینڈ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، چاہے وہ کپڑے دھو رہا ہو یا دھو رہی ہو، چاہے وہ گھر کے کام کر رہی ہو یا وہ باہر مزدوری کر رہا ہو۔ اب ایک شخص باہر مزدوری کرتا ہے، باہر کام کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ کسب حلال فریضہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلال کمانا فرض ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرنا نیکی ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے تو اس کو ثواب ملے گا، مزدوری کرنے پر اس کو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ویسا آپ کو اجر ملے گا۔ پھر آپ چاہے ڈاکٹر بن کر اسپتال میں مخلوق کی خدمت کریں، چاہے آپ دینی مدارس میں معلم کی حیثیت سے کام کریں، چاہے آپ ایک انجینئر بن کر بلڈنگز بنائیں، چاہے آپ کسی بھی محکمے میں، کسی بھی شعبے میں آپ کوئی بھی خدمت سر انجام دیں، آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا اور رب کی مخلوق کی خدمت ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے، آپ کی یہ نیت ہے، تو آپ کو اس عمل پہ اللہ کی رضا ملے گی اور اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ، رول آف میتھڈ آپ کو دے دیا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت سے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وعلیکم السلام۔ نیکسٹ حدیث ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، حدیث نمبر 2، مسلمانوں پر
5 حق ہیں مسلمانوں پر 5 حق ہیں. کیا؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنائز کی پیروی کرنا، واجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. مسلمانوں پر 5 حق ہیں. سب سے پہلا سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سلام کرنا مسنون ہے. سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے 3 مرتبے ہیں: السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں درجے آ گئے. ٹھیک ہے. اب اور اس کی فضیلت ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام سے آغاز کرنے والا کبر سے، تکبر سے بری رہتا ہے. جو بھی انسان سلام سے آغاز کرتا ہے وہ تکبر جیسی بیماری سے پاک رہتا ہے. سلام کی بڑی فضیلت ہے، سلام کرنے کی. ضروری نہیں ہے کہ میرا چاچا، پھپھا، خالو، ماموں ہی ہوں گے میں نے ان کو سلام کرنا ہے، یہ میرا دوست ہوگا. نہیں، آپ نے سلام سب کو کرنا ہے. جو آپ کو نظر آئے آپ نے اس کو سلام کرنا ہے. اب کسی نے آپ کو سلام کہہ دیا، اب آپ کیا حکم ہے؟ اب اس کو جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم کسی نے کہہ دیا، وعلیکم السلام کہنا واجب ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پر پوسٹ آتی ہیں، شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے السلام علیکم، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دینا ضروری نہیں، جواب دینا واجب نہیں. دل میں کہہ دیا وعلیکم السلام کافی ہے. کمنٹ لکھنا ضروری نہیں کہ گنہگار نہیں ہوں گے کہ سلام آپ نے پڑھا اور جواب نہیں دیا، وہ عمومی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پوسٹ کے اندر سلام مذکور ہے، جواب دینا کوئی ضروری نہیں. کسی نے آپ کو میسج کیا، یہاں پر اکثر ہوتا ہے، ہر ایک بندہ پہنچا ہوتا ہے لڑکیوں کی آئیڈیوں پر، اور السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کا جواب دینا وہاں پر بھی کوئی ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد سلامتی بھیجنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے گفتگو کا آغاز کرنا. تو یہاں بھی اگر کوئی آپ کو سلام کا میسج کر رہا ہے تو آپ کو جواب میں میسج لکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بالفرض آپ السلام علیکم پڑھ بھی لیتی ہیں تو آپ دل میں جواب دے دیں، پڑھ بھی لیتے ہیں تو آپ دل میں جواب دے دیں، بات ختم. اب اس کو لکھ کر جواب دینا ضروری نہیں. ہاں، اگر کوئی آپ کو میسج کرتا ہے، یعنی آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو کال کرتا ہے اور آپ اس کی آواز سنتے ہیں السلام علیکم، اب آپ نے جواب دینا وعلیکم السلام، ضروری ہے، واجب ہے. اس طرح کوئی عزیز آپ کو میسج کرتا ہے، اگر آپ دل سے بھی اس کو جواب دیں کافی ہے. اگر جواب لکھتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن یہاں سوشل ویب سائٹس پر جو فضول میسیجز آتے ہیں سلام کے، ان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں. اسی طرح پوسٹوں پہ جو سلام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دینا کوئی ضروری نہیں. سیکنڈ، پہلا حق کیا تھا؟ سلام کا جواب دینا. دوسرا وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، بڑی فضیلت والا عمل ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب ایک انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو وہ انسان کہے گا یا رب، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ فلاں شخص، تیرا جاننے والا، تیرا پڑوسی، وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا. یعنی تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا، اگر تو اس کی عیادت کرتا گویا تو نے میری عیادت کی. اللہ اکبر. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم ہے، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی عیادت کو جاتا ہے، اب پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، جان پہچان والا ہے، اس کی عیادت کو جاتا ہے تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتا فرشتے اس کی حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. اتنی زیادہ فضیلت ہے. مریض کی عیادت کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کو گئے ہیں تو وہاں زیادہ نہ بیٹھیں. سب سے پہلے تو مسنون عمل کیا ہے کہ اس مریض کو آپ تسلی دیں. دعائیں آتی ہیں لا باس طہور انشاءاللہ. اس مریض کو، اگرچہ اس مریض کی آپ کو پتہ ہے کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر چل رہا ہے، اس کے باوجود اس کو حوصلہ دیں، اس کے باوجود اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا یاب کریں گے، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گی. آپ نے اس کو حوصلہ دینا ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے، تسلی دینی ہے، اس کو دعائیں دینی ہیں جو احادیث سے مذکور ہیں. لا باس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم ان یشفیک، اس طرح کی دعائیں دینی ہے. اور مریض کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا.
یعنی کہ اتنا زیادہ نہ بیٹھا جائے کہ مریض اور مریض کے گھر والے تنگ ہو جائیں، زیادہ نہیں بیٹھنا، اور اس کو دعائیں دینی ہیں، اس کو حوصلہ دینا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ مریض مزید آپ کے بیٹھنے یا آپ کی باتوں سے تنگ نہ ہو۔ یہ کیا ہو گیا؟ عیادۃ المریض۔ تھرڈ پہ ہے واتباع الجنائز، جنازوں کی یعنی کہ جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کی پیروی کرنا، نماز جنازہ ادا کرنا۔ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کا نماز جنازہ میں جا کر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ گھر کے مردوں کو حکم دیا جائے کہ وہ جائیں جنازے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں۔ ایک قرات جو جنازہ کی نماز میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے۔ احد کے پہاڑ جتنا نیکیوں کا ثواب ایک جنازے میں شرکت کا ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر وہ قبر کے مراحل تک ساتھ جائے تدفین کی تو 2 قرات یعنی کہ 2 پہاڑوں تک اس کو ثواب ملے گا، 2 پہاڑوں کے مثل نیکیوں کا ثواب ملے گا جنازے کی پیروی کرنا، یعنی نماز جنازہ پڑھنا کسی مسلمان بہن یا بھائی کا۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ یعنی کہ دعوت قبول کرنا، کسی نے آپ کو دعوت دی اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا پیشہ حلال ہے، جو آپ کو دعوت دے رہا ہے آپ کے غالب گمان کے مطابق جس نے آپ کو دعوت دی تو آپ کا دعوت قبول کرنا ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب آپ بیمار ہیں یا آپ کسی اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو دعوت قبول کرنا، آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو یہ مسلمان کا حق ہے، اگر وہ آپ کو دعوت پہ انوائٹ کرتا ہے تو آپ ضرور جائیں، دعوت کو قبول کریں، لیکن ساتھ ہی خیال رکھیں کہ وہاں کوئی ایسا امر نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہو، اور وہ شخص جو آپ کی دعوت کر رہا ہے اس کی کمائی حرام کی نہ ہو۔ آج کل شادیوں میں ہم جاتے ہیں، وہاں پر گانے ناچ گانے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں جہاں پر اللہ کی کھلم نافرمانی ہو رہی ہو۔ اگر بالفرض آپ چلے گئے ہیں، وہاں گانے چل رہے ہیں، اس طرح کے منکرات وہاں پر پائے جا رہے ہیں، تو ایک الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں اور جلدی سے اپنا جو بھی ہے انہوں نے دعوت کی آپ نے کھائی ہے وہ وہاں سے فوراً نکلنے کی کریں۔ نمبر آگے کیا ہے؟ ایک ہو گیا سلام کا جواب دینا، دوسرا ہو گیا مریض کی عیادت کرنا، تیسرا ہو گیا جنازے کی ادائیگی، نمبر 4 دعوت کو قبول کرنا، نمبر 5 وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اگر آپ چھینکتے ہیں تو آپ کا الحمدللہ پڑھیں، اگر کوئی آپ کے سامنے چھینکتا ہے اور اس نے الحمدللہ پڑھا تو آپ اس کو کہیں گے یرحمک اللہ، اگر فیمیل ہے تو یرحمک اللہ، میل ہے تو یرحمک اللہ، یہ جواب دینا ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے چھینک مارتا ہے اور ساتھ کہتا ہے الحمدللہ تو آپ نے جواب دینا ضروری ہے۔ تو 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے، میں نے اس کا پوری تفصیلی حکم بیان کر دیا۔ نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے آپ کا پڑوس ہے دوست ہے کوئی بھی، اس کی عیادت کو جانا، اس کی فضیلت بھی میں نے ذکر کر دی۔ نمبر 3 جنازے کی پیروی کرنا، یعنی کہ نماز جنازہ یہ مردوں کے لیے خاص ہے۔ نمبر 4 وہ اجابت الدعوہ، اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کے بھی احکام میں نے بیان کر دیے۔ نمبر 5 اگر کوئی آپ کے سامنے چھینکتا ہے اور وہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو آپ کو یرحمک اللہ میل، یرحمک اللہ فیمیل، یہ دعا دینا ضروری ہے، اس کا حق ہے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ انشاءاللہ حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 کل کی نشست میں بیان ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔